میں نے ہاتھ دیا خان صاحب کو, خان صاحب نے بھی دیا. پھر میں نے خان صاحب سے گلا ملایا, چما لیا. خان صاحب کہہ رہے یہ کیا کر رہا ہے کہ کبھی بھی نا امید مت ہو, اور میں کہتا ہوں کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں. فارم 47 کی حکومت سے اپنے حقوق لینا ہے. ناظرین کرام, اس وقت مردان جلسہ گاہ کے اندر خان صاحب کے ہم شکل موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے دلچسپ گفتگو کرتے ہیں یہ. السلام علیکم. وعلیکم سر, السلام. خان صاحب کی ہر جلسے میں آپ پہنچتے ہیں, ان کے ہم شکل بھی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سوشل میڈیا والوں کا, آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قوم کو حق اور سچ دکھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب سے فارم 47 کی گورنمنٹ آئی ہے, نہ قوم کو حق اور سچ دکھا رہا ہے, نہ کوئی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے. میں بلوچستان ملک عادل خان بازائی سے کلکے سے ہوں, تو پورے پاکستان میں جب بھی جلسے ہوتے ہیں میں ادھر پہنچ جاتا ہوں, کیونکہ یہ عمران خان کا جنگ نہیں, ہمارے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا جنگ لڑ رہا ہے. یہ جتنا سختیاں کریں گے انشاءاللہ ہم اتنا جوش جذبے کے ساتھ نکلیں گے. سر, عمران خان صاحب جب ہم شکل ہیں تو لوگ ریسپیکٹ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں خان صاحب کو؟ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں نا, جہاں بھی میں جاتا ہوں جتنا بڑے خان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اتنا میں اپنے پاکستانی قوم کا, اپنے یوتھ کا, جوانوں کا, خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہے کراچی میں ہو, سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, جہاں بھی جاتا ہوں لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. کوئی خان صاحب کی کوئی بات, اسپیچ کچھ بتا کر سکتے ہیں آپ ان کے انداز میں؟ وہ ابھی تو یہاں پہ جب میں جلسہ گاہ اسٹیج پہ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے, پھر جب میں جلسے ادھر کھڑا ہوتا ہوں نا, پھر میں شاندار سپیچ کرتا ہوں جلسے میں. ابھی ہمارے لیے, ناظرین کے لیے. اے پاکستانیوں, آپ سب نے سنا ایک زرداری سب پہ باری, اس کا مطلب چوری میں سب پہ باری ہے. اے پاکستانیوں, آپ سب نے نکلنا ہے, عمران خان کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ایک نئے پاکستان کے لیے. اے پاکستانیوں نکلو, اب بھی وقت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانیاں پیدا ہوتے. تو میرے پاکستانیوں, ہم اور آپ نے نکلنا ہے. یہ جو امپورٹڈ حکومت فارم 47 کی حکومت سے اپنے حقوق لینا ہے. یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے, یہ جو کہتے تھے کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں میں پاکستانیوں, یہاں پہ جب سے پرانے پاکستان میں آئے, نہ گیس نہ بجلی, ملک کا حال یہ کر دیا. خان صاحب, آپ کو کسی ٹی وی پروگرام میں کوئی آفر ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ خان صاحب کے ہم شکل ڈمی بن کے آپ بیٹھے ہیں, وہ کیا سٹوری ہے, کوئی ایسی سین ہوا؟ یہ جب میں لاہور میں تھا 24 نیوز کے, کیونکہ جمہوریت پروگرام ہے نا, اس کے ساتھ کوئی اور ہم شکل تھا, اس کا قد بھی کم تھا لیکن اس کا چہرہ زیادہ نہیں ملتا تھا. میں نے کہا دیکھو مجھے عزت اللہ نے دی, نہ میں پیسے والا ہوں نہ کوئی بڑا بندہ ہوں, مجھے عزت اللہ نے دی. اللہ کے بعد جو لوگ عزت دے رہے, پروٹوکول دے رہے, عمران خان کی وجہ سے. ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہے, جب تک خان ہوں گے, ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور عمران خان کے لیے جتنا مشکلیں پڑے انشاءاللہ برداشت کریں گے, کیوں یہ عمران خان کی جنگ نہیں, اب سب کو پتہ ہے. پروگرام کیوں ٹھکرایا تھا, آپ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ نہیں, وہاں پہ مزاق کرتے, کبھی ڈول بجاؤ, کبھی سائیکل چلاؤ. میں نے کہا میں اپنی لیڈر کی توہین سمجھتا ہوں, یہ میں نہیں کرتا ہوں. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا چہرہ ایک ایماندار لیڈر کی طرح پیدا کیا ہے اس نے. کتنے پیسوں کی آفر کی گئی تھی آپ کو ایک پروگرام؟ اس نے اس ٹائم جو 2020 میں آفر کیا تھا, اس کے بعد اور چینلوں نے بھی کیا. شیلا رضا جو سندھ اسمبلی کی اسپیکر تھی, اس نے مجھے کہا کہ خان نے آپ کو کیا دیا, پورے پاکستان آپ جلسوں میں جاتے ہو تو آپ کو بلاول بھٹو سے ملاتے زرداری اور بلاول ہاؤس کراچی میں, کہ آپ ادھر پارٹی جوائن کرو, بلوچستان میں آپ کو یوتھ کا صدر بنائیں گے. میں نے کہا نہیں, دیکھو مجھے لوگ عزت دیتے ہیں عمران خان کی وجہ سے, تو میں مفادات کے لیے سیاست میں نہیں آیا ہوں, یا اس لیے نہیں کروں کہ میں اپنے فائدے کا سوچوں, میں ملک کا سوچتا ہوں. کیونکہ جو بھی صدر بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, کسی کے گھر راشن نہیں لے کے دیتا ہے. عمران خان ایک سچا لیڈر ہے. ہر کسی میں اللہ کی طرف سے, دیکھو اللہ نے عمران خان کو عزت دیا ہے, وہ جیل میں بھی بیٹھا ہے, پوری پاکستان سے کلین سوپ کیا, لیکن جو طاقتور حلقے اس کو نہیں دیتے. تو پھر آپ کی کبھی خان صاحب کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے, انہوں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ان کے ہم شکل ہیں؟ یس, خان صاحب سے ملاقات ہو 5 دفعہ ہوئے. پہلے ملاقات 2017 میں ہوئے تھے, بنی گالا میں.
جب وہاں پہ نون لیگ والوں نے کیس کیا تھا کہ بنگالہ غیر قانونی، وہاں پہ خان نے MNA اور وکیل بلائے تھے، میٹنگ تھا. جب میٹنگ ختم ہوا خان صاحب بہت غصے میں آیا. میں نے ہاتھ دیا خان صاحب کو، خان صاحب نے بھی دے. پھر میں نے خان صاحب سے گلا ملایا، چما لیا. خان صاحب کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہے؟ تو میں نے کہا خان صاحب بس آپ سے پیار محبت ہے. بس خان صاحب نے کہا اچھا بوتل. میں نے کہا نہیں خان صاحب بہت مہربانی. بس تصویریں لیا، وہ نتیا گلی روانہ ہوا. پھر اس کا پرسنل سیکریٹری آیا کہ خان صاحب آپ بہت خوش قسمت ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہ رے خان کے ساتھ اتنا کوئی قریب تک نہیں ہوتا ہے. نہ گلی آج تک جہانگیر ترین اس وقت پارٹی میں تھا، کہ نہ جہانگیر ترین نہ شاہ محمود قریشی نے آج تک گلا ملا ہے. دور سے صرف بات ملاتے ہیں. ہم شکل کی وجہ سے آپ کا بہت رسپیکٹ لے. ایک تو آپ بچوں کی طرح اپنے خان سے گلے ملوایا، پھر خان سے چما لیا. آج تک کسی نے اس طرح حرکت نہیں کیا. خان صاحب نے جب آپ کو دیکھا آپ ان کے ہم شکل ہیں، اس پر کوئی بات کی انہوں نے؟ نہیں، خان صاحب جب میری طرف دیکھتا تھا وہ ہنستا تھا. پھر زمام پارک میں، پھر جب آپ لیے 2022 میں پھر ملاقات ہوئی، میری طرف دیکھا کہ خان آپ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا سر میں بلوچستان سے ہوں. 2011 سے میں نے PTI جوائن کیا، جو اپنے مزار قائد پہ جلسہ کیا اس وقت سے 2011 سے میں PTI میں ہوں. آپ نے ہر جلسے میں کہا کہ سب سے پہلے گھبرانا نہیں، اللہ کی سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. میں نے کہا خان صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں. اور پوری قوم نے خوب کی بوت توڑ دیا، باہر نکلے. کیوں آپ کا جنگ نہیں ہے، 22 کروڑ پاکستانی عوام کا جنگ ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں، جتنی بھی زیادہ تعداد میں کل آپ لوگوں نے جلسے پہ آنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا جنگ ہے. ان کرپٹ مافیا سے جان چھڑوانا ہے. یہ جو پنجاب کی شہزادی بنی ہوئی اپنے لیے ہیلی کاپٹر لیا عوام کی ٹیکسوں پہ، لیکن عوام کا پیسے دن بدن مہنگائی روز بڑھتی جا رہی ہے. مولانا صاحب نے خان کے خلاف کتنے لانگ مارچ کیے، دھرنے کیے. نہ خان نے اس کو تکلیف دیا، نہ کسی کارکنوں کو گرفتار کیا، نہ کسی گھر کا عزت پامال کیا، نہ کسی کو گرفتار. اس نے کہا جتنا دن بھی آپ لوگ لانگ مارچ کرتے ہو، جلسہ کرتے ہو، موسٹ ویلکم. لیکن جب سے خان کی حکومت کو گرایا ہے، اس کو پتا ہے پوری قوم خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہے. اس کو مزید سختیاں پر، جس کا کاروبار اس کو کاروبار بند کرتے ہیں، جو زیادہ ایکٹیو ورکر ہوتے ہیں اس کے خلاف FIR درج کیے جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم یہ خوب کے بوت توڑ دیں گے. سر اگر آپ عمران خان صاحب کی شکل کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، ملتی جلتی ہے آپ کی شکل، اگر آپ کی شکل نواز شریف سے ملتی پھر؟ نہیں، اللہ نہ کرے اگر نواز شریف سے ملتا تو میں بھی لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوتا. آپ کی شکل زرداری صاحب سے مل سکتی ہے، بلاول صاحب سے مل سکتی ہے. نہیں، اللہ نہ کرے. اللہ کو پتا ہے جس کا چہرہ کس سے ملوانا ہے. آپ دیکھو عمران خان جیل میں ہے، پوری قوم عزت دے رہا ہے. یہاں پہ کل آپ دیکھیں گے عوام کی سمندر. اس کو پتا ہے کہ خان کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے. دیکھو ایران نے بھی مقابلہ کیا، ادھر بھی سائپر آیا تھا، یا دھمکی سمجھتے ہو یا سر، لیکن امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹرمپ میں طے کر رہا ہے. لیکن خان ایک سچا لیڈر ہے. اللہ نے اس قوم کو ایک سچا لیڈر دیا تھا بھٹو کے بعد. لیکن قوم کو یہی میسج دیتا ہو کہ اب بھی وقت ہے، دیر نہیں کرنا ہے، نکلنا ہے. پورے پاکستان میں پہلے کی طرح جوش جنون بڑھانا ہے، پوری ورلڈ کو دکھانا ہے، صرف پاکستان کو نہیں کہ ہم پہ ایک لیڈر رہتا ہے، ناک قید کیا ہوا ہے. ہم اس ظلم کو برداشت کریں اور مقابلہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. السلام علیکم، کیسے ہو بیٹا؟ بات کرنی ہے. اردو آتی ہے؟ اردو نہیں آتی؟ اردو آتی ہے. کیا کہنا چاہو گے خان صاحب؟ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کی آواز نکالتے ہیں، نکالے نا یار. السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، اللہ قرآن پہ کہتا ہے کہ کبھی بھی نا امید مت ہو، اور میں کہتا ہوں کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں، اور انشاءاللہ نہ میں آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. بلاول بھٹو کیا جب سے کویت سے اردو کمزور ہے. اردو کمزور ہے. اب بلاول بھٹو کی آواز یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، بلاول بھٹو، آصف زرداری، نواز شریف، سب کی مجھے آتی، بٹ میں ابھی ذہن پہ نہیں، منہ پہ نہیں ہے، تو اسی لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے؟ جوڑ بولے. کیا ہو گیا یار، آرام سے بات. ناظرین کرام اس وقت جلسہ گاہ کے اندر موجود تھا. آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ورکر اس وقت پہنچے ہیں، اور ابھی ورکر پہنچ رہے ہیں. یہ جلسے کا